Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, subject political science, and our today's topic is partition of India and framing of Indian Constitution. تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے بنانے والے تھے، جو اس کے فریمورز تھے، ان کو اس ٹائم یہ کانسنسس نہیں بنانی پڑی، بلکہ اس کی تیاری اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ جو ہی نیشنل مومنٹ یعنی کہ آزادی کی جو تحریک تھی وہ چل ہی رہی تھی کہ یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، تو 1928 میں موتی لال نہرو نے کوشش کی تھی ایک ڈرافٹ بنانے کی کانسٹیٹیوشن کے لیے، جس کو نہرو رپورٹ ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1931 میں کراچی سیشن میں جو انڈین نیشنل کانگریس کی جو میٹنگ ہوئی، وہاں پہ بھی اس کی جو بنیادی ویلیوز تھے ان پہ سیر بحث ہو گئی۔ تو اس میں سے زیر بحث زیادہ تر یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز یا رائٹ ٹو فریڈم یا ایکویلٹی اینڈ پروٹیکشن آف رائٹس آف مائنورٹیز زیر بحث آ گئے۔ تو ہندوستان کے جو لیڈرز تھے اس وقت، انہوں نے ان چیزوں کو مان لیا تھا، اس سے پہلے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا انعقاد ہو، اس سے پہلے ان چیزوں کو عملی طور پہ اس کو مانا تھا۔ تو برٹش نے اس سے پہلے لمیٹڈ گورنمنٹ یا لمیٹڈ ووٹنگ رائٹس 1937 میں دی تھی ہندوستانیوں کو۔ تو جو الیکشن 1937 میں پروویژنل لیجسلیٹرز کی جو ہو گئی تھی اور جو منسٹر بن گئے تھے اس ٹائم، وہ ہندوستان کے لیے ایک طرح سے وہ کارآمد ہی ثابت ہو گیا۔ تو جو کالونیل لاز تھے، جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا، وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ اسی طرح ہمارے جو لیڈرز تھے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں جو کئی لاز تھے یا کانسٹیٹیوشنز تھے، ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس میں سے خاص طور سے برٹن کی ڈیموکریسی تھی، تو ہندوستان پہ اس کا زیادہ ہی اثر رہا، یا یو ایس اے تھا، وہاں پہ جو بل آف رائٹس تھی، یا فرینچ ریولیوشنز تھی، جس میں خاص طور سے آئیڈیلز آف لبرٹی یا ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی، یا ڈائریکٹو پرنسپلز فرام آئرلینڈ، سوشلسٹ پلاننگ فرام رشیا اینڈ فیڈرلزم فرام کینیڈا، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو کہ ہندوستان نے اس وقت جن کا پوری طرح سے بغور مطالعہ کیا گیا اور اس کو عملی جامہ یہاں بھی پہنایا گیا۔ تو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈرافٹ بنایا گیا، اس کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی which had started working on December 6, 1946، اور اس طرح سے کیبنٹ مشن پلان 1946 کا جس نے کہ فراہم کیا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جس سے کہ انڈائریکٹلی اسمبلی کا وجود میں آنا اور اس طرح سے 20 سے لے کے 24% جو ایڈلٹ پاپولیشن تھی اس کا ووٹنگ میں حصہ لینا، اور جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کا ڈرافٹ جو بن گیا، جس کو کہ کیبنٹ مشن پلان، جس نے کہ جس کی کئی بیسز تھے، ان بیسز میں خاص طور سے جیسے کہ ایچ پروونس اینڈ princely state was allotted seats in proportion to their respective population in the ratio of 1:10 lakh، یعنی کہ 10 لاکھ جس کی پاپولیشن تھی اس کو ایک ووٹ دیا گیا۔ Thus the provinces or states under direct British rule got 292 seats
اور پرنسلی اسٹیٹس کو 93 سیٹس دی گئی، یعنی کہ پاپولیشن کے حساب سے ووٹنگ بھی اور سیٹس بھی دے دی گئی. تو اسی طرح سے ایک دوسرا پوائنٹ اس کا تھا کہ سیٹس جو ریپرزنٹیشن تھی 3 کمیونٹیوں میں، ہندو مسلم اینڈ سکھ پرپورشن کے حساب سے، اور ممبر آف ایچ کمیونٹی ان دا پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی elected their own representative through the system of proportional representation based on single transferable vote. تو اس طرح سے یہ پارٹیشن کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کی بنانے کی تیاری اور پوری طرح سے ایک طرح سے اس کا یہ عملی جامہ بھی پہنایا گیا.